لیکن وہ اگر طبی موت مرے گا، ذوالفقار علی بھٹو کو تو شہید کیا گیا تھا، تو یہ تو قید کاٹ رہا ہے، سزا کاٹ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کی پارٹی بھی انٹیکٹ نظر نہیں آتی اور ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی. دے آر ناٹ کمپیٹنٹ. پالیسیز حکومتیں بناتی ہیں جو پارلیمان میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو ایگزیکیوٹ کرنا سول بیوروکریسی کا کام ہے، ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ ہے اس کو اب اس میں تبدیلی آنی چاہیے. وہ اپنے آپ کو حاکم مت سمجھا کریں، عوام کا خدمت گزار سمجھے، سرونٹ آف دی پیپل آف پاکستان سمجھے. تو یہ ان کی انکمپیٹنس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پبلک بھی انشور کرے نا، اور وہ بھی ویسے ایڈمنسٹریشن کی بات، اگر دریا پہ انکروچمنٹس ہیں تو کس کی وجہ سے انکروچمنٹس ہیں؟ کرپٹ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے. جو کرپٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی وجہ سے، یا ان کرپٹ ایڈمنسٹریشن کو جو مینیج کر رہا ہے، جو ان کی حکمرانی کر رہا ہے، ان کی وجہ سے ہیں. تو دے آر آل اکاؤنٹیبل. دی انٹیریئر منسٹر اینڈ دی پرائم منسٹر. دیکھو جی، why tax money is given to them for security and safety of the citizens of Pakistan. اگر کہیں وہ نیگلیجنس کرتے ہیں then they will be responsible for it. اس کے ساتھ دشمنی تو پچھلے 75-77 سالوں سے ہماری چل رہی ہے. اس نے تو پارٹیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، جو نئی اسٹیٹ کریٹ ہوئی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اور ڈے ون ہاسٹیلٹی تو تھی. جب تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر باما کرتا ہے. 48 میں بھی ان کا پرائم منسٹر باما کر کے تو یونائٹڈ نیشنز میں گیا تھا. پاکستان یونائٹڈ نیشن میں نہیں گیا تھا. جواہر لال نہرو اپروچ یونائٹڈ نیشن، اور پھر وہاں کمٹمنٹ کی کہ پلیبیسائٹ ہوگا، جس کی بنیاد پہ وہ جو جھڑپیں ہو رہی تھی وہ رکی، بند ہو گئی. اور ابھی ریسنٹ جو مئی میں 6 اور 7 مئی کا تھا، پاکستان نے اپنا جواب دیا، بھرپور جواب دیا، اپنا دفاع بھی دیا. تو پھر وہی اس نے بھی اپروچ کیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو، ہمارا سیز فائر کراؤ، ہماری صلح کراؤ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھریٹ دے رہا ہے نا، کہ یہ 1951-50 سے آنورڈ یہ ٹریٹی جو ہے ٹریٹی